شگفتہ ایک پرائیویٹ اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی اور اس کا دل کرتا تھا اس کا بیٹا بھی اس اسکول میں پڑھے، تو اس نے اسکول کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں میں بھی صفائی شروع کر دی اور بیٹے کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اور جب بیٹے نے وہاں امیر بچوں کو دیکھا تو شگفتہ سے کہنے لگا، اماں یہاں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں ایک صفائی کرنے والی کا بیٹا ہوں، ورنہ میری بے عزتی ہوگی۔ اکثر بچے وہاں شگفتہ کا مذاق اڑاتے تو اس کا اپنا بیٹا بھی ان کے ساتھ مل جاتا۔ اس کا بیٹا جب وہاں سے پڑھ کر نکلنے لگا تو تمام طلبہ کے لیے ایک تقریب رکھی گئی، اور جب اس کے بیٹے کو ٹرافی دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ٹرافی دینے والی شگفتہ غور سے پورے اسکول کو دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اسکول کو دیکھ رہی تھی اپنی آنکھیں چپکنا بھول گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسکول نہ ہو، کوئی رہائشی ہوٹل ہو جس میں بڑی بڑی کشادہ کلاسیں ہوں اور اس پر لگے اے سی، بچے یونیفارم میں تھے اور ٹیچرز بھی کافی تعلیم یافتہ تھیں۔ اسکول تو چمچم کر رہا تھا، کسی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ اپنی سہیلی کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی۔ کہنے لگی، نرگس سچ سچ بتا، یہ لوگ مجھے کام پر رکھ تو لیں گے نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں میری میڈم جی سے بات ہوئی ہے، لیکن دیکھ صفائی دیکھ رہی ہے نا، تو بس ایسے ہی چمچم کرتی صفائی کرنا۔ شگفتہ کہنے لگی، وہ تو فکر نہ کر، صفائی تو میں بہت اچھی کروں گی، لیکن دیکھ میڈم جی سے کہنا نوکری پکی رکھے میری۔ تجھے تو پتہ ہے جب سے اقبال کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہمارے گھر تو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کے کنارے سے اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ نرگس کہنے لگی، ہاں میں نے میڈم جی سے بات کی ہے۔ چلو چپ کر۔ وہ اسے پرنسپل کے آفس میں لے گئی جہاں فل اے سی چل رہا تھا، جہاں ایک ماڈرن سی ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی تھی جو کہ پرنسپل کم اور فیشن کی دکان زیادہ لگ رہی تھی۔ نرگس نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو اس میڈم نے بڑی ناگواری سے دونوں کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی، ہاں اندر آؤ۔ نرگس اندر آ گئی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ یہ ہے میری سہیلی شگفتہ رانی۔ اس نے ایک تنقیدی نظر شگفتہ پر ڈالی تھی۔ کہنے لگی، صاف صفائی تو اچھی کرتی ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے ہر وقت اپنا اسکول بالکل شیشے کی طرح صاف چاہیے۔ نرگس کہنے لگی، جی میڈم صاحبہ صفائی تو یہ بہت صاف ستھری کرتی ہے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے اسے کہو کہ کام پر لگ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے انٹر کام بجایا تھا۔ ایک اور ملازمہ آئی تو اسے کہنے لگی، نجمہ اس نئی ملازمہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور صفائی ستھرائی کے سارے کام بتا دو۔ وہ شگفتہ کو لے کر اسکول میں چلی گئی۔ سارے اسکول کی صفائی دن میں 5 دفعہ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ نرسری کے بچے کے پیمپر بھی چینج کرنے پڑتے تھے۔ بہرحال اسکول کی آن بان شان دیکھ کر شگفتہ کے دل میں تو ایک نئی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اس کا اپنا بیٹا بھی چھوٹا تھا، پڑھنے کا بڑا شوقین تھا، حالانکہ 3 سال کا تھا، لیکن کاپی لے کر کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ لکھتا رہتا تھا، اور شگفتہ نے اسے ابتدائی قاعدے بھی لا کر دیے تھے۔ لیکن جب سے اس کا شوہر حادثے کا شکار ہوا تھا کافی چڑچڑا سا ہو گیا تھا، گھر پر بیٹھ کر تنگ آ چکا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اس پر بھی شگفتہ نے ہمت کی تھی اور اسکول میں ملازمت کر لی۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر وہ منہ اندھیرے کھانا بنا لیتی تھی اور اسکول جانے سے پہلے اقبال کو اور اپنے بیٹے کو ناشتہ کروا کر آتی تھی۔ اقبال بیساکھی کے سہارے سے چل پاتا تھا، اس لیے زیادہ تر وقت بیٹے کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ وہ ایک گھر میں چوکیداری کرتا تھا اور اچھے پیسے اس کو مل جاتے تھے، لیکن ایک بار اسی سیٹ کے کسی دشمن نے اس کے گھر پر فائرنگ کر دی۔ بدلے میں اقبال کو بھی فائرنگ کرنی پڑی تو گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ اس کے سیٹ نے آپریشن کروا کر اس کی ٹانگ تو کٹوا دی تھی، لیکن ساتھ نوکری سے بھی نکلوا دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں کسی معذور شخص کو نوکری پر نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ اقبال نے گولی تو اپنے سیٹ کو بچانے کے لیے ہی کھائی تھی، لیکن غریبوں کو پوچھتا ہی کون ہے۔ اقبال گھر پر معذوروں کی طرح بیٹھ گیا۔ بس 1 مہینے کی تنخواہ کے پیسے اس کے سیٹ نے دے کر اپنی جان چھڑائی تھی۔ اقبال کو اس بات کا بڑا افسوس تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال شگفتہ کی نوکری لگی تو گھر آ کر اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو بھی سنا دی۔ وہ کہنے لگا کہ آج تک کبھی تو دروازے کے پاس بھی نہیں کھڑی ہوئی اور آج تجھے میری وجہ سے نوکری کرنی پڑ رہی ہے۔ کہنے لگی، تو کیا ہوا، میاں بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، آج تو تکلیف میں ہے تو کیا میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گی؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اقبال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شگفتہ نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، تو فکر نہ کر، جب تک ساتھ ہیں ہمیشہ ہی ساتھ رہیں گے، دکھ میں بھی سکھ میں بھی۔ اور ویسے بھی بہت بڑے اسکول میں مجھے نوکری ملی ہے، میں تنخواہ میں سے پیسے بچا کر تجھے نکلی ٹانگ لگوا دوں گی، بھلا چنگا ہو جائے گا تو۔
اس نے ایک جھوٹی تسلی اقبال کو دی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتی، لیکن دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ اگر اس کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھنے لگ جائے تو وہ تو بڑا ہو کر بڑا آدمی بن جائے گا، تو چلو ان دونوں میاں بیوی کے بھی دن پھر جائیں گے۔ شگفتہ کو وہاں کام کرتے 1 مہینہ ہوا تھا، اور اس 1 مہینے میں اس اسکول کی ٹھاٹ باٹ اور پڑھائی دیکھ کر اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریزی زبان بولتے دیکھ کر اس کے دل میں تو یہی خواہش ہونے لگی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی یہیں سے تعلیم دلوائے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں کی فیس کتنی ہے۔ اس نے سوچا میں اسی اسکول میں کام کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میڈم جی مفت میں ہی میرے بچے کو اسکول میں داخل کر لیں، اگر اچھے اسکول میں پڑھے گا تو بڑا افسر بنے گا، اور اگر یوں ہی گورنمنٹ کے اسکول میں اسے داخل کروا دیا تو پھر اپنے باپ کی طرح چوکیداری ہی کرے گا۔ وہاں پر تو بچوں کو توجہ ہی نہیں دی جاتی، بس مار پٹائی کی جاتی ہے۔ ایک بار اس نے بڑا حوصلہ کر کے بڑی میڈم کے آفس میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی 1 مہینہ ہو چکا تھا، انہوں نے اسے تنخواہ کے لیے بلایا بھی تھا، لیکن 2 دن سے وہ کام میں مصروف تھی، اس لیے نہ گئی۔ وہ میڈم جی کے آفس میں گئی تو دستک دی، وہ کہنے لگی آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ پھر انہوں نے دراز کھول کر اسے تنخواہ دی جو کہ 15,000 تھی۔ اس نے کہا کہ میڈم صاحبہ آپ سے ایک بات کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو اس اسکول میں داخل کروانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میڈم نے اپنی نظر کا چشمہ ذرا سا نیچے کیا اور اسے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگی دیکھو میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ یہاں پر اپنے بیٹے کو داخل مت کرواؤ، یہاں پر پڑھنے والے بچے بہت امیر گھرانوں سے ہیں اور تمہارا بیٹا احساس کمتری کا شکار رہے گا، اور دوسری بات یہ کہ تم یہاں کی فیس بھی نہیں بھر سکتی۔ وہ کہنے لگی میڈم صاحبہ کتنی فیس ہے؟ میڈم کہنے لگی کہ ہر بچے کی فیس 25,000 ہے۔ یہ سن کر تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگی میڈم صاحبہ اتنی زیادہ فیس؟ میڈم کہنے لگی جی ہاں اتنی زیادہ فیس، ہم نے اتنی زیادہ سہولیات بھی تو دی ہیں۔ شگفتہ سمجھی تھی کہ شاید 3-4 ہزار فیس ہوگی اور کچھ وہ میڈم کا منت ترلا کر کے وہ 2,000 کروا لے گی، لیکن 25,000 کا تو سن کر اس کا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اتنی تو اس کی تنخواہ تک نہیں تھی، اتنے پیسے وہ کیسے بھر سکتی تھی؟ بڑی مایوس ہو کر وہ گھر آئی۔ اقبال سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اپنے بیٹے کا داخلہ بڑے اسکول میں کروائے گی تاکہ بڑا ہو کر وہ افسر بنے۔ اقبال نے جب سوال کیا تو شگفتہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کہنے لگی 25,000 فیس ہے احمد کے ابا، اور ہم اتنی فیس نہیں بھر سکتے۔ اقبال نے گہری سانس لی، کہنے لگا ہمارے بچے کا مستقبل اسی لیے تو بدلتا نہیں ہے کیونکہ ہم بڑے بڑے اسکولوں کی فیسیں نہیں بھر سکتے، لیکن شگفتہ کا دل اسی اسکول پر اٹکا ہوا تھا، اس لیے وہ کہنے لگی اقبال اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-4 گھروں کی ملازمت بھی کر لوں، اچھی تنخواہ مل جائے گی تو ہم ہمارے بچے کا داخلہ اچھے اسکول میں کرا دیں گے۔ اگر آج ہم نے اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی تو کل ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اقبال کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ رکشہ چلانا شروع کر دوں، میرا ایک دوست ہے، اس کا سیٹ بھاڑے پر رکشہ دیتا ہے اور رکشہ تو میں چلا ہی سکتا ہوں۔ تو ایسا کر اپنی میڈم جی سے بات کر کہ بچے کا داخلہ کروا دیں، ہم دونوں محنت کریں گے تو بچے کی فیس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ اور خوش ہو گئی تھی۔ اقبال نے رکشہ چلانا شروع کر دیا اور شگفتہ نے 2 گھروں کا کام اور پکڑ لیا تھا۔ اسکول سے واپس آتی تو 2 گھروں میں ملازمت کے لیے شام کو ہی گھر پہنچتی تھی۔ بیٹا فی الحال اقبال کے ساتھ رکشے میں ہی بیٹھا رہتا تھا اور ہاتھ میں کتاب پکڑے پڑھتا رہتا تھا۔ زبانی ABC اور الف ب ت تو اقبال بھی اسے پڑھا دیتا تھا۔ اس کا بیٹا کافی ذہین تھا، اس لیے دونوں میاں بیوی نے پیسے اکٹھے کر کے داخلہ فیس بھری اور اپنے بیٹے کا داخلہ اسی انگلش میڈیم اسکول میں کروا دیا۔ وہاں کا یونیفارم، وہاں کی کتابیں، وہاں کی پینسل کلر، ہر چیز اندر سے ملتی تھی اور 3 گنا کی قیمت پر ملتی تھی۔ دونوں میاں بیوی ڈھیر سارے پیسے لے کر گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ پیسے بچ جائیں گے، لیکن شگفتہ کو ادھار کرنا پڑا اور کہنے لگی میڈم جی اگلے مہینے کی تنخواہ سے کاٹ لینا۔ بہرحال اگلے روز سے اس کا بیٹا اسکول جانے لگا۔ دونوں میاں بیوی انتھک محنت کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ اس کی فیس بھرنے کے بعد گھر میں بس اتنے ہی پیسے بچتے کہ 20 دن کا راشن ڈلتا۔ پھر اسکول میں یہ بھی کہا جاتا کہ بچے کو ٹفن میں مختلف چیزیں دی جائیں، کبھی کلب سینڈوچ، کبھی فرینچ فرائز، کبھی پیزا، تاکہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کیونکہ سب بچے ایسی ہی چیزیں لاتے تھے۔ اپنے بچے کے سارے اخراجات نکال کر دونوں کے پاس بامشکل پیسے اتنے بچتے تھے کہ مہینہ بڑی مشکل سے وہ لوگ روٹی کھا سکتے تھے۔ شگفتہ نے 3 گھروں کا کام پکڑ لیا تھا اور اقبال بھی رات کے 1 سے 2 بجے تک رکشہ چلاتا رہتا، پھر جا کے بیٹے کے اسکول کے خرچے پورے ہوتے تھے۔
پھر اس کے بعد کبھی پنک ڈے شروع ہو جاتا کہ تمام بچے پنک کلر کا سوٹ پہن کر آئیں، کبھی یلو کہ تمام بچے پیلے رنگ کا جوڑا پہن کر آئیں۔ صرف فیس ہی نہیں تھی، ایک دکانداری تھی جو کہ پرائیویٹ اسکول کھول کر بیٹھے تھے۔ دونوں میاں بیوی بے حد پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ سالوں اپنے جوڑے نہیں بنواتے تھے، لیکن بیٹے کو ہر فنکشن پر نیا جوڑا لے کر دیتے تھے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ بیٹا انگلش میں بات کرتا تو دونوں میاں بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اپنی محنت ان کو اس وقت وصول ہوئی جب پہلے ہی سال بچے نے اپنی پوری کلاس میں اول پوزیشن لی تھی۔ تب تو وہ چھوٹا تھا، اس لیے ماں باپ کی غربت اسے نظر نہیں آتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑا ہونے لگا اسے اپنے گھر کا ماحول، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ جب تیسری جماعت میں آیا تو عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگا ماما ہمارا گھر اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ شگفتہ کہنے لگی بیٹا ہر ایک کا گھر بڑا تو نہیں ہوتا۔ کہنے لگا لیکن میرے ساتھ کلاس والوں کے گھر بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہیں، ہماری طرح تو کسی کا بھی اتنا چھوٹا گھر نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ میرے اسکول میں صفائی کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹا تمہاری فیس بھی تو بھرنی ہوتی ہے، ہم دونوں محنت نہیں کریں گے تو تم بڑے افسر کیسے بنو گے؟ جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے، بڑے افسر بن جاؤ گے، پھر ہم دونوں بھی کام چھوڑ دیں گے، پھر ہمارا بھی بڑا گھر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو روٹی کا نوالا دال کے ساتھ لگا کر دیا تھا۔ کہنے لگا پھر سے دال ماما، میں روز روز دال نہیں کھاؤں گا۔ پتہ ہے میری کلاس کے بچے زنگر برگر کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، ان کے گھر میں بہت مزے کی چیزیں بنتی ہیں، ہمارے گھر میں دال پکتی ہے، میں نہیں کھا رہا۔ وہ کہنے لگی بری بات ہے بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم ٹفن میں اتنی اچھی چیزیں بھی تو لے کر جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا بس وہی ہوتی ہیں اچھی چیزیں، گھر میں تو ایسا کچھ نہیں بنتا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، اتوار کو تمہاری پسند کی بریانی بنا دوں گی، وہ بھی آلو والی، بڑے مزے کی بنتی ہے۔ کہنے لگا مجھے نہیں کھانا، یہ بھی کوئی بریانی ہوتی ہے جس میں صرف آلو ہوں، چکن تو ہوتا نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا آپ سب کے سامنے یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر شگفتہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی کیوں؟ احمد کہنے لگا ماما سمجھا کریں، بچے میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں صفائی کرنے والی کا بیٹا ہوں، سب لوگ مجھے ذلیل کریں گے۔ اقبال نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، تم مت بتانا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، پوری کلاس کے سامنے ہمارے بچے کا مذاق بن جائے گا۔ ہم نے آج تک محنت اسی کے لیے تو کی ہے تاکہ یہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، خود فاقے کاٹ لیتے ہیں لیکن اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ شگفتہ کہنے لگی ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ایسا ہی کروں گی۔ ایک بار ایک چھوٹے بچے نے پیمپر میں ہی گڑبڑ کر دی۔ شگفتہ اسے واش روم میں دھلوا کر نیا پیمپر پہنا رہی تھی جب احمد اور اس کی کلاس کے بچے وہاں پہنچ گئے۔ جب شگفتہ کو یہ سب کرتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، اس پر ہنسنے لگے کہ تو دوسروں کا گند صاف کرتی ہے۔ احمد بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، اس کے دوست ہنس رہے تھے، اس کی ماں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کہنے لگے احمد تم بھی کہو نا اسے، کہو کہ یہ غریب عورت ہے، دوسروں کا گند صاف کرتی ہے۔ احمد نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ پہلی بار شگفتہ کے دل پر گھونسا سا لگا تھا، بہت دکھ ہوا تھا۔ دوسروں کے منہ سے سن کر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنے بیٹے کے منہ سے سن کر ہوئی تھی۔ وہ وین میں آتا جاتا تھا اور وین بھی اس کے گھر کے پاس آ کر نہیں چھوڑتی تھی بلکہ مین روڈ پر اسے اتارتی تھی جہاں بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے، وہاں سے شگفتہ اسے لے کر جاتی تھی۔ آج جب شگفتہ آئی تو کہنے لگی کہ تم نے سب بچوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق کیوں اڑایا؟ کہنے لگا تو کیا کرتا، آپ کو شرم نہیں آتی دوسرے بچوں کا گند صاف کرتے ہوئے؟ اگر میں مذاق نہ اڑاتا تو وہ سمجھتے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں یہ بات نہیں برداشت کر سکتا۔ چوتھی جماعت میں وہ آ چکا تھا، اس لیے نخرہ بھی بڑھ گیا تھا۔ کہتا تھا مجھے ایک الگ کمرہ چاہیے، میں یہاں نہیں رہوں گا، ابو بھی یہیں پر ہوتے ہیں، آپ بھی یہیں پر ہوتی ہیں، مجھے اپنے حساب سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، ایسا کرتے ہیں ہم صحن میں چارپائیاں ڈال لیتے ہیں، اسے کمرہ دے دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کتابوں کے لیے رائٹنگ ٹیبل چاہیے، کرسی چاہیے، لیمپ چاہیے جہاں میں اپنی کتابیں رکھ سکوں۔ اقبال نے تھوڑے بہت پیسے جمع کر رکھے تھے، اس نے سارے اس کے کمرے کو سجانے میں خرچ کر دیے۔ پھر جا کے احمد کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ شگفتہ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں مالکن کی بیٹی شگفتہ کی بڑی عزت کرتی تھی، کہتی تھی کہ آپ بہت اچھی ہیں، اتنی محنت کر کے آپ اپنے بیٹے کو اچھے اسکول میں تعلیم دلوا رہی ہیں، آپ دونوں میاں بیوی کی محنت کو دیکھ کر مجھے آپ دونوں پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں،
اس وقت وہ لڑکی 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور اکثر اس کے بیٹے کی کتابیں اور کاپیوں کے پیسے شگفتہ کو دیتی تھی۔ وقت بھی آگے بڑھنے لگا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی محنت اور بھی زیادہ بڑھنے لگی، کیونکہ جیسے جیسے احمد کی کلاسز سینئر ہو رہی تھیں اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ دونوں میاں بیوی نے پائی جوڑ کر اسے موبائل بھی لے کر دے دیا تھا، کیونکہ کہتا تھا کہ اسے موبائل میں کام کرنا ہوتا ہے، ٹیچر کے میسیجز موبائل پر آتے ہیں، ٹیسٹ بھی موبائل پر ہی بتائے جاتے ہیں۔ موبائل پر وہ پڑھائی کے علاوہ وہ ویڈیو دیکھتا رہتا۔ اب تو جیسے ماں باپ اس کے لیے غیر اہم ہو گئے تھے، 2 منٹ بھی ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک بار تیز طوفانی بارش ہوئی، صحن میں پانی بھرنے لگا، اس لیے اقبال نے اور شگفتہ نے اپنی چارپائی کمرے کے اندر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا، اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرے کمرے میں چارپائی کیوں رکھی ہے؟ سارا میرا کمرہ گیلا ہو جائے گا۔ اقبال کہنے لگا، بیٹا باہر بہت تیز بارش ہے، ہم دونوں تو بیمار پڑ جائیں گے، بھیگ جائیں گے، اور ہمارے گھر میں بس ایک ہی کمرہ ہے۔ کہنے لگا، تو بیچ دینا اس ایک کمرے کے گھر کو، بڑا گھر لے لیں کوئی، میں اپنے کمرے میں کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر شگفتہ نے پہلی بار احمد کو ڈانٹا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں تمیز بھول گئی ہے؟ تمہارے لیے میں اتنی محنت کر رہی ہوں، تمہیں کمرے میں رکھتے ہوئے خود دھوپ میں رہتے ہیں، گرمی میں رہتے ہیں، صحن میں سوتے ہیں، تمہارے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ آج مجبوری ہے، بارش ہو رہی ہے تو تمہیں ہم برے لگنے لگے۔ کہنے لگا، مجھے اپنی پرائیویسی زیادہ پسند ہے، مجھے کسی کی بھی انوالومنٹ پسند نہیں ہے، پتہ نہیں میں کیوں غریب گھر میں پیدا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ کر رونے لگا، جیسے کہ شگفتہ اور اقبال نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی۔ بہرحال اقبال نے کہا کہ چھوڑو، بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ دونوں نے چارپائی صحن میں باہر نکالی، بس تھوڑا سا حصہ ایسا تھا جو کہ چھتا ہوا تھا، وہاں پر چارپائی بچھائی، لیکن بارش ہوا کے زور سے وہاں بھی آتی رہی۔ سردیوں کی بارش تھی، اس لیے سردی بھی بے تحاشا لگ رہی تھی، کمبل بھی ان کے بھیگ گئے تھے، لیکن بیٹے کو کمرے میں کسی کی مداخلت پسند نہ تھی، اس لیے اسے تنگ نہیں کیا گیا۔ صبح تک دونوں میاں بیوی کو بخار ہو گیا تھا، لیکن اس بخار میں بھی اقبال رکشہ چلانے سے باز نہیں آیا اور شگفتہ بھی اپنے کام پر گئی تھی۔ بخار کی دوائیاں کھائیں اور اپنے کاموں پر نکل گئے۔ 3 سال ہو گئے تھے اقبال نے اپنی جوتی نہیں خریدی تھی، نہ شگفتہ نے اپنا کوئی جوڑا خریدا تھا، بس اپنے بیٹے کی خواہشات کو ہی پورا کرتے رہتے تھے کہ کل کو بڑا ہوگا تو ان کے بھی دن اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بار احمد کہنے لگا کہ جب میں بڑا آدمی بن جاؤں گا تو ایک بہت بڑا گھر خریدوں گا۔ شگفتہ کہنے لگی کہ ہاں، اسی وقت کا تو ہم انتظار کر رہے ہیں جب تم بڑا گھر خریدو گے۔ کہنے لگا، پھر اس گھر میں آپ دونوں کو نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر اقبال اور شگفتہ اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اب وہ 10ویں جماعت میں آ چکا تھا۔ کہنے لگی، کیوں بیٹا؟ کہنے لگا، اس لیے کہ آپ ماں کم اور ملازمہ زیادہ لگتی ہیں، ابا میرے باپ کم اور رکشے والا زیادہ لگتا ہے، اس لیے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ اقبال کہنے لگا، جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے تو پھر ہمارے صاف ستھرے کپڑے ہوں گے، ہم بھی امیر لگیں گے۔ کہنے لگا، نہیں ابا، ٹوٹی ٹانگ والے اچھے کپڑوں میں بھی غریب ہی لگتے ہیں۔ پہلی بار اقبال کو بڑا دکھ ہوا تھا، بیٹے نے تو اپنے سگے باپ کو ٹوٹی ٹانگ والا کہہ دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے بورڈ کے پیپر بہت شاندار ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس بار انعام بھی ملے گا اور ٹرافی بھی ملے گی، اسکول والوں نے کہا ہے کہ جس کا گریڈ بہت اچھا آئے گا اسے ٹرافی اور انعام دیں گے، اور خدا کے لیے آپ لوگ مت آئیے گا۔ بڑے غصے اور حقارت سے احمد نے کہا تھا۔ جس دن اس کا رزلٹ آیا، اس کا شاندار رزلٹ دیکھ کر اسکول والوں نے اسے ٹرافی دینے کے لیے کہا تھا۔ خوش تو اقبال اور شگفتہ بھی تھے، لیکن اتنی بڑی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ شگفتہ کا دل اندر سے مچلی جا رہا تھا، اس نے پورے اسکول کی صفائی کی، لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہونے لگا اور ٹرافی دی جانے لگی تو وہ بھی اس ہال کے کونے میں کھڑی ہو گئی تاکہ اپنے بیٹے کو ٹرافی لیتا ہوا دیکھ سکے۔ بالکل دروازے کے پاس کھڑی وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سب کے والدین اس ہال میں موجود تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ احمد کو ٹرافی دینے کے لیے آنے والی لڑکی وہ تھی جس کے گھر میں وہ کام کرتی تھی اور وہ احمد کی کتابوں کے لیے پیسے دیا کرتی تھی، اسے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ جتنی محنت وہ کرتی تھی، ظاہر ہے اب تو وہ کسی کالج کی لیکچرار بن چکی ہوگی، کیونکہ لڑکی کی عمر بڑھ چکی تھی اور شاید شادی شدہ بھی تھی۔ ٹرافی دینے کے لیے اسی کو بلایا گیا تھا۔ جب ٹرافی کے لیے احمد کا نام پکارا گیا اور احمد بڑے متکبرانہ انداز سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنی ٹرافی لینے گیا تو کہنے لگی، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اپنے والدین کو بلاؤ، اصل ٹرافی کی حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے محنت کی، تب تم اس مقام تک پہنچے ہو۔
وہ کہنے لگا کہ میرے والدین ضروری کام سے دوسرے شہر گئے ہیں، لیکن وہ سامنے کھڑی شگفتہ کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ احمد شگفتہ کا بیٹا ہے۔ کہنے لگی شگفتہ ادھر آؤ۔ یہ سن کر شگفتہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ شگفتہ ڈرتے ہوئے اسٹیج تک آئی تھی، جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اسے بہت برا بھلا سمجھے گا۔ دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ اندر ہی کیوں آئی۔ پھر اس لڑکی نے سب کے سامنے کہا کہ احمد شگفتہ کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر سبھی حیران رہ گئے تھے اور احمد شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ اس نے دن رات محنت کر کے اور اس کے باپ نے دن رات رکشہ چلایا اور اسکول میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ آج پورے اسکول میں ٹاپ کر چکا ہے۔ اس لڑکے کی محنت کے پیچھے اس کے ماں باپ کی اصل محنت چھپی ہوئی ہے، جنہوں نے محنت کر کے اپنے بیٹے کو اس انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دلوائی اور اسے احساس بھی ہونے نہیں دیا کہ وہ ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہے۔ اصل حقدار تو اس ٹرافی کی شگفتہ ہے یا اس کا شوہر، اور ہمیں ایسے لوگوں پر فخر ہونا چاہیے جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ مقام پر دیکھنے کے لیے انہیں اچھے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ شگفتہ کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، اس کو عزت اور احترام دیں کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ یہ سن کر سب لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ شگفتہ شگفتہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ کہا جانے لگا کہ یہ ایک بیسٹ مدر ہے۔ یہ سن کر شگفتہ خوشی کے مارے رونے لگی۔ احمد نے پہلی بار اپنی ماں کو سینے سے لگایا تھا، پھر رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی قدر ہی نہیں کی، لیکن اب میں آپ کو کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا کہ آپ کو مجھ پر فخر ہوگا اور کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لڑکی نے احمد کو احساس دلا دیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم جینیس تھے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے ماں باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی غربت پر پردہ مت ڈالیں، غریب ہونا کوئی گالی نہیں ہے۔